اس لنک کو سمجھتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مینٹور بناتے ہوئے آپ ہمیشہ کے لیے ہسٹری میں زندہ رہیں گے۔ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور ہر فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ لیڈرشپ کی کمی ہے، لیڈرز کی کمی ہے ہمارے ملک میں۔ اور آئی بلیو کہ لیڈرز ضرور آئیں گے، اور ابھی بھی ہیں، ہمیں اور لیڈرز کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر بات آتی ہے نا لیڈرشپ کی، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی انف ہے شعر پوری لیڈرشپ کو کور کرنے کے لیے، ساری چیزوں کو بتانے کے لیے کہ ایک لیڈر کیسے بنا جاتا ہے اور لیڈرشپ کیا ہے، اور وہ یہ ہے: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور امامت یقیناً لیڈرشپ ہی ہے۔ اب ایک تو یہ چیز انف ہے لیڈرشپ کے لیے، لیڈرشپ کو سمجھنے کے لیے، لیڈرشپ کو لائف میں لانے کے لیے اور لیڈر بننے کے لیے، یہ ایک شعر انف ہے پوری لیڈرشپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ لیکن میں اس میں تھوڑا سا اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ کروں گا جو کہ ایز اے لیڈر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مینٹلی اسٹرانگ ہونا ایک لیڈر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیوں امپورٹنٹ ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ لیڈر مینٹلی سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، اس کی اپنی ویلیوز، اس کی اپنے فیصلے اور فلسفیز کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو مینٹلی سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے ود دیٹ ورک۔ اگر آپ ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں یا اگر آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ کو اس چیز سے مینٹلی سیٹسفائیڈ ہونا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز، ہارٹ سیٹ۔ اب دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں کسی بھی بندے کے لیے جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی ہمارے پاس اسکول گوئنگ کافی زیادہ لوگ ہیں یہاں پر، تو اگر آپ اسکول میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلاس کے لیڈر بنیں، تو اس کے لیے پہلی چیز اور بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی اور دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے جیلسی نہ ہو، کسی بھی اور دوسرے اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ اس کے خلاف نہ سوچتے ہو۔ وہ آپ کی لیڈرشپ کو ختم کر دے گا۔ ایک سچے لیڈر ہونے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ آ جاتے ہیں تیسری چیز کے اوپر، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر ورکنگ نہیں کرتے کسی بھی ریزنز کی وجہ سے، اور یہ ہے آپ کا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا۔ اکثر جگہ پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا اتنا اہم نہیں ہے، بٹ اسٹل میں کہوں گا کہ یہ اہم ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کے ہزاروں کام ہوتے ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یقیناً فائنینسز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کرنا ہے۔ اور فورتھ اور سب سے اہم چیز آپ کی ہیلتھ۔ آپ نے بے تحاشا لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سکسیزفل بھی ہوتے ہیں لائف میں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی ہیلتھ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے کافی سارے ان کی چیزیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے، ہیلتھ کا بڑا اہم ہے۔ اچھا جی، میں سب سے اہم آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے ساری چیزیں بتائیں، یہ اپنی لائف میں اپلائی کرنے کے بعد، لیڈر بننے کے بعد، آپ اپنے زمانے میں جس ایرا میں آپ زندہ ہیں لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے 10 سے 15 سال بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ لیکن کون کون چاہتا ہے کہ اس کو لوگ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہم سب ابھی تک ان کو یاد رکھنے ہیں، اور میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ دنیا ہے لوگ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھیں گے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں جس میں انہوں نے کلام لکھا، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو استاد مانتے ہیں، مینٹور مانتے ہیں، اور نہ صرف اس لینگویج میں بلکہ ٹرانسلیشنز بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیسے ہسٹری میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہم سٹارٹ سے بات کو لے کر آئیں تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا رومی، اور مولانا رومی کے استاد تھے شاہ شمس تبریز، جس کے اوپر انہوں نے شعر بھی لکھا تھا: مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مطلب کہ کوئی بھی بندہ مولانا روم نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اسپیسیفک مولوی کے بارے میں لکھا کیونکہ وہ عالم تھے۔ ہم تب تک مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم شمس تبریز کو اپنا مینٹور نہ مان لیں۔ اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی جب مولانا رومی کو اپنا مینٹور مانا تو وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہ علامہ اقبال بنے، جن کو ہم آج تک یاد رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ یہ چاہتا ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کسی بھی ایج کا ہے، وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، کسی بھی جینڈر کا ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو آنے والے وقتوں میں اور ساری ہسٹری میں لوگ یاد رکھیں،
تو اس کے لیے ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مینٹور بنانا ضروری ہے، علامہ اقبال کو مینٹور بنانا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس لسٹ میں آنے کے لیے آپ کو ٹائم بائی ٹائم آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو اس ٹائم علامہ اقبال کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے اگر ہم دل سے سمجھیں، اور ان کو مینٹور بنانا بھی، ان کو مینٹور بنائیں. اب ایک آخری چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور شاید یہ شیئر کرنا میرے لیے بڑا ضروری بھی تھی، ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہر ایک انڈیویجول کے لیے اس کو سمجھنا اور اپلائی کرنا لائف میں بڑے امپورٹنٹ ہے. اپنی انڈیویجویلٹی کو قائم رکھیں. اگزامپل دیتا ہوں، تھوڑا ایزی کرتا ہوں آپ کے لیے. اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ نظر آئیں، اگر آپ اپنی کلاس میں ہیں تو آپ نظر آئیں، اگر آپ اپنے اسکول میں ہیں تو آپ نظر آئیں، اگر آپ اپنے علاقے میں ہیں تو آپ نظر آئیں، اگر آپ اپنے صوبے میں ہیں تو آپ نظر آئیں، اگر آپ اپنے ملک میں ہیں تو آپ نظر آئیں، بلکہ نہ صرف ملک، پوری دنیا میں آپ نظر آئیں. اگزامپل آپ کو دیتا ہوں اپنی، اگر میں بات کروں اس حوالے سے، کیونکہ انڈیویجول کا میں نے نام لیا. میں نے آج سے 1.5 سال پہلے فیس بک کے اوپر ایک لائیو سیشن سٹارٹ کیا جس کا میں نے نام رکھا لائیو ود عبداللہ سمین. اور شروع میں ود ٹائم ماشاءاللہ اب 1.5 سال ہو چکے ہیں اس سیشن کو مجھے کرتے ہوئے، بلکہ زیادہ عرصہ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ ریگولر چل رہا ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے وہ ریگولر چل رہا ہے الحمدللہ. اب انڈیویجویلٹی اس میں کیا ہے؟ آج تک میرا جتنا علم ہے پوری دنیا میں کسی بھی بندے نے کنزیکٹیو ایک موٹیویشنل لائیو سیشن نہیں کیا روزانہ کی بیسس پر، وہ بھی 1.5 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو کرتے ہوئے. تو یہ انڈیویجویلٹی آپ کی. اب پوری دنیا میں جب کنزیکٹیو لائیو سیشن کی بات ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ سمین کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بار جو بندہ چاند پر گیا، کتنا نیا آئیڈیا تھا نا، کوئی پہلے کبھی نہیں گیا. پہلی بار جس نے گاڑی بنائی، کتنا نیا آئیڈیا تھا نا، پہلے کسی نے گاڑی نہیں بنائی تھی. جب فون بنایا کسی نے، پہلی بار کیمرہ لانچ کیا، پہلے نہیں تھا. تو میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاؤں تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوئم میں، جو ان کا بڑا مشہور مکالمہ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں، پیر رومی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے انسان خود کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ وہ برابر آ جائے چاند ستاروں کے. ٹھیک ہے، اب جواب اس کا کیا لکھتے ہیں؟ جواب یہ ہے اس کا کہ انسان کا جو آؤٹر سیلف ہے، جیسے میرا یہ آؤٹر سیلف ہے، یہ تو اتنا کمزور ہے. آپ دیکھیں ایک مچھر کے کاٹنے سے ہم افیکٹ ہو جاتے ہیں، ڈینگی آئے تو کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے. لیکن انسان کا جو انر سیلف ہے، جو ہمارے اندر ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا دل ہے اور ہمارا انر سیلف ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا اسٹرانگ ہے. وہ آپ کو چاند تاروں کے برابر لے کے جاتا ہے، وہی آپ کو اس لیول پر لے کر جاتا ہے. اب دیکھیں، پہلی بار جب میں نے یہ لائیو سیشن کرنا تھا تو وہ جسٹ میرے ایک انر سیلف میں ایک چیز چل رہی تھی جو آؤٹر میں بعد میں آئی. اسی طریقے سے آپ کے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے، ہر ایک بندے کے انر سیلف میں اتنی طاقتیں ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اگر وہ ان کو سمجھ جائے اور ان کو اپنی لائف میں ان کو یوز کرنا شروع کر دے اس صلاحیت کا، تو وہ چاند تاروں کے برابر آ سکتا ہے. تو کون چاند تاروں کے برابر آنا چاہتا ہے؟ اچھا، بہت کم لوگ آنا چاہتے ہیں. نہیں یار، میں نہیں مانتا. نہیں، اب آنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ. سو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ سب لوگ چاند تاروں کے برابر آئیں گے، اور آپ سب لوگ نہ صرف اپنے اسکول کا، اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا، بلکہ اپنے ملک کا بھی آپ نام روشن کریں گے، اور آپ پوری دنیا میں اپنا نام بنائیں گے. اور جو میں نے آپ کو سارا لنک سمجھایا، اس لنک کو سمجھتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مینٹور بناتے ہوئے آپ ہمیشہ کے لیے ہسٹری میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اور تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بہتری لائے. اللہ حافظ. تھینک یو.